बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है और मैं आपको जर्नैलों के पाकिस्तानी कौम के खिलाफ अमेरिका में की गई लॉबिंग के बारे में बताता हूँ। आज की स्टोरी इसी के बारे में है ताकि आपको पता चले कि ये जर्नैल आप ही का पैसा लेके, आपकी जेबें निचोड़ के, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब करके अपने हक में अमेरिका में लॉबिंग करवा रहे हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क लॉबिंग फर्म्स को मिलियंस में पर मंथ अदा कर रहा है अमेरिका में। कुछ तफसीलात सामने आई हैं, नुक्ता.com वालों ने इस पे स्टोरी की है। मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान सैलाब से डूबा हुआ है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तमाम कर्जों पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद इनकी अयाशी बाहर चल रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के खिलाफ इन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की हैं कि कियासी मुनीर पर पाबंदी लगने का कानून ही ना पास हो जाए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी शोर वहां डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि जमहूरियत को ये खा गए, अवाम को खा गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके हवाले से भी लॉबिंग फर्म्स इन्होंने हायर की हैं। तो ये पैसा आपका ही लेके आप ही के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। आए कुछ तफसीलात पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात है। नाज़रीन, ये शुरू होता है नुक्ता का आर्टिकल। पाकिस्तान का कई मिलियन डॉलर लॉबिंग मुहिम, वाशिंगटन में अपना इमेज दोबारा से तरतीब देने की कोशिश। पाकिस्तान वाशिंगटन में अपना इमेज बदलने के लिए लाखों डॉलर सर्फ कर रहा है और खुद को एक अहम इत्तेहादी के तौर पे पेश कर रहा है। नुक्ता ने अमरीकी महकमा इंसाफ की वेबसाइट फारा पर दस्तयाब मुतअद्दिद सरकारी मुआहदों का जायजा लिया है, जिनकी मजमूई मालियत कम अज कम 3.25 मिलियन डॉलर्स है। 3.25 मिलियन डॉलर्स। अगर आप रफ एस्टीमेट लगाएं तो ये तकरीबन अरब रुपया बनता है। ये आपका पैसा है, अरबों में जो बाहर लगाया जा रहा है, अरब खर्चा किया जा रहा है आपके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। किसके खिलाफ? अपनी ही आवाम के खिलाफ, यानी आपके खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए। हम जरा तफसीलात देखते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है। आर्केड एडवाइजर्स ट्रंप के अंदरूनी हलके से जुड़ी मुहिम। मरकजी इदारा फारा रजिस्ट्रेशन नंबर 7572 ऑर्किड्स एडवाइजर्स LLC है। इसका मुआहदा 8 अप्रैल को हुआ। महाना $2.5 लाख इनको दिए जा रहे हैं महाना। 6 माह में $1.5 मिलियन का मुआहदा है ताकि अमेरिका के साथ सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके। और इसकी खिदमात में व्हाइट हाउस, पेंटागन, स्टेट और खजाना महकमे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कांग्रेस, आर्मी फंड्स जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक शामिल हैं। यानी इन सब के लिए लॉबिंग के लिए हायर किया गया है। आगे सुने, दिलचस्प चीज आगे आएगी। यहाँ भी लिटरली ये लिखा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस फर्म को इसी दिन रजिस्टर किया गया था जब हुकूमत पाकिस्तान के साथ इसने मुआहदा किया। अब जरा आप चेक करें, ये ऐसा इत्तेफाक है कि जिस दिन पाकिस्तानी जर्नैलों ने मुआहदा किया एक फर्म के साथ, वो उसी दिन रजिस्टर होती है। क्या किसी नई फर्म को अमूमी तौर पे ऐसे मुआहदे दिए जाते हैं? सोचें तो बड़ी गहरी बात है, आपको समझ आ जाएगी। यानी वाकयात एक ही तारीख में पेश आए। इसने ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती और टैरिफ अमूर में वकालत की इजाजत हासिल की। 4 माह बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पे 19% टैरिफ लगाए, जबकि भारत पर 50%। ऑर्किड ने अपना कुछ काम स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट पर किया, जिसकी फीस ऑर्किड के रिटेनर से अदा की गई। इस फर्म में वाशिंगटन में ताकतवर अफराद शामिल हैं, जैसे साबिक सदर ट्रंप के इक्तिसादी मुशीर एवरेस्ट आइजनस्टाट, साबिक सफारतकार पॉल जोन्स, साबिक वजीर दिफा मार्क एस्पर और ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ की मुआविन सूजी वाइल्स। अब ये इतना अहम हल्का है, इन लोगों ने जिस दिन कंपनी बनाई, हमारी कंपनी ने उसी दिन उनको हायर कर लिया। क्या ज़बरदस्त इत्तेफाक है। तो इसको हम अगर ये कहें मुबैना तौर पे कि ये वहाँ की डीप स्टेट की गेम है और इनको बताया गया है कि कैसे आपने सब कुछ करना है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ट्रंप जब आया तो वो इनके लिए कुछ अच्छे जज्बात नहीं रखता था। फिर डीप स्टेट ने, इंक्लूडिंग जनरल कोरेला जो अभी रिटायर हुआ है, उसने ट्रंप की नज़र में
ہمارے جرنیلوں کو اٹھایا اور کہا جی یہ ہمارے لیے اسینشلز ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سیڈن لا، ان کا فارا رجسٹریشن نمبر ہے 7570۔ سیڈن لا LLP نے 8 اپریل کو 6 ماہ کے لیے معاہدہ کیا، جس کی ماہانہ فیس $2 لاکھ ہے۔ لیکن $2.5 لاکھ ماہانہ ادھر دے رہے ہیں، $2 لاکھ ماہانہ ادھر دے رہے ہیں۔ یہ معاہدہ امریکی شراکت داری کو مضبوط بنانے، پاکستان کانگریسی کاکس کو وسعت دینے اور نایاب زمینی معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز کی واشنگٹن کو فروخت کی ترویج پر مرکوز ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس اتنا ہی بڑا خزانہ ہے تو لابنگ فرم کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں لوگ تو خود آ جاتے ہیں بھائی، کبھی خزانہ بھی جا کے بیچنا پڑا ہے۔ یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ خزانہ لے لو، خزانہ لے لو، اور پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، تو خزانہ بھی ہمارا، ہم پیسہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا خزانہ لے لو۔ یہ ان جرنیلوں کی ٹوٹل عقل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مزید بنا، اس نے امریکہ کی کانگریس اور اہم پالیسی تھنک ٹینکس کو کشمیری موقف پیش کرنے کا کام بھی سنبھالا ہے۔ اس فرم کے بانی رابرٹ ڈبلیو سیڈن کو وال سٹریٹ باؤنٹی ہنٹر کہا جاتا تھا، جو امریکی سٹاک مارکیٹ میں فریب کے بعد تباہ ہونے والی چینی کمپنیوں کے ایگزیکٹو کو ٹریک کرتے تھے۔ وہ اکثر سابق خفیہ ایجنسیوں جیسے موساد اور KGB کے افراد سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یعنی اسرائیلی ایجنسی موساد اور KGB وغیرہ سے اس کے بڑے گہرے روابط ہیں، ٹھیک ہے، تو موساد سے بھی ہیں اور ادھر دوسری KGB سے بھی ہیں جو رشیا کی ہے۔ فارا رجسٹریشن نمبر 7579، یہ ہے جی جیولن ایڈوائزرز LLC، جو 24 اپریل کو 50,000 ماہانہ پر متعین ہوا۔ اس کے شریک بانی کیتھ سکلر ٹرمپ کے سابق باڈی گارڈ ہیں۔ کیسے انہوں نے گھیرا ڈالا ہے؟ ٹرمپ کے سابق باڈی گارڈ کو بھی $50,000 ماہانہ دیا جا رہا ہے صرف آپ کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے۔ اور جارج سوریل، سابق ٹرمپ تنظیم کے وکیل۔ فارا رجسٹریشن نمبر 7585، یہ ہے جی کانشنس پوائنٹ کنسلٹنگ، جس نے 2 مئی 2025 کو فائلنگ کی۔ $25,000 ماہانہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے، اور یہ سابق بش حکومت کی تجارتی مشیر نتھانیل کا ادارہ ہے۔ اس نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے لیے خزانہ محکمے میں کال کا اہتمام بھی کیا۔ یعنی جب امریکہ اوورسیز پاکستانیوں سے یہ سن رہا تھا کہ یہ ظالم حکومت ہے، اس نے برباد کر دیا ملک کو، جب وہاں سے کچھ ایکشن ہونا تھا تو انہوں نے پیسہ لگا کے، ٹرمپ کے قریبی لوگ ہائر کر کے اور پاکستانی عوام کے خلاف لابنگ کر کے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی فکر نہ کرو، ہم تمہارے لیے اسینشل پارٹنرز ہیں، ہماری فکر کرو، ہمیں نوازو، ہمیں بچاؤ، پھر دیکھو تمہیں ہم کیسے خوش کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ چیک میٹ، فارا رجسٹریشن نمبر 7534، چیک میٹ گورنمنٹ ریلیشنز LLC، ایک نارتھ کیرولائنا کی فرم ٹرمپ خاندان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو انہوں نے ٹرمپ خاندان کے ساتھ وابستہ بھی فرم ہائر کر لی ہے۔ اس نے 15 مئی کو $1 لاکھ کے فیز 1 معاہدے پر کام شروع کیا، اور بعد ازاں $2 لاکھ کا آپشن بھی شامل ہوا۔ پہلے 1 لاکھ اور پھر 2 لاکھ فیزڈ آپشنز ہیں، یہ ایک کے بعد ایک فیز آتا چلا گیا۔ اس فرم کی قیادت میں چارلز چیس میکڈاول، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے نزدیکی ساتھی، ان کا بھائی ایڈیسن میکڈاول جو ٹرمپ کی حمایت سے کانگریس گئے، کلیس لاشویٹا جونیئر، ٹرمپ کی 2024 کی مہم کے شریک مینیجر کے بیٹے۔ تو 2024 میں جو شریک مینیجر تھا اس کی مہم کا، اس کے بیٹے کی فرم، اس کو بھی پیسہ کھلا رہے ہیں۔ یعنی جرنیل رشوت دے دے کر لابنگ فرمز کے ذریعے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، عوام کی فکر نہیں کر رہے۔ ایک اور فرم رجسٹریشن نمبر 7529، کاروس اینڈ گنسٹر ان کا نام ہے۔ گنسٹر اسٹریٹجیز ورلڈ وائڈ نے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے واشنگٹن دورے 17 سے 22 جنوری میں مفت تعاون فراہم کیا۔ یار یہ کون سی کمپنی ہے جو مفت تعاون دے رہی ہے؟ اس دوران انہوں نے کانگریس رکن جو ولسن سمیت کئی اجلاس کا انتظام کیا۔ بعد میں انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے مسودے کو مشترکہ تحریر کیا۔ کاروس نامی پبلک ریلیشنز فرم نے 5 اگست کو پاکستان کے واشنگٹن ایمبیسی کے لیے یوم استحصال پیکج جاری کیا، جس میں کشمیری حقائق پر مبنی ایک شیٹ اور پالیسی سازوں اور صحافیوں کے لیے پوسٹ تجاویز شامل تھیں۔ یار اب تو ان کو مفت میں بھی امریکی ڈیپ اسٹیٹ لے کے دے رہی ہے فرمیں۔ اس مہم کا مقصد کیا ہے؟ اب اس پر آ جاتے ہیں۔ یہ معاہدے پاکستان کی حالیہ عرصے میں واشنگٹن میں سب سے منظم کوشش ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پیشہ ورانہ وکالت میں سرمایہ کاری،
امریکی قانون سازوں کی توجہ حاصل کرنے اور ٹرمپ کے قریبی مشیروں کو رابطوں میں لانے کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی حالیہ تعریفیں، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تعاون کے لیے شکریہ کہنا، تجارتی معاہدوں کا وعدہ اور پاکستان کو شاندار لوگ کہنا، اس کی مہم ممکنہ طور پر نتائج دے رہی ہے۔ البتہ یہ ماحول دوست الفاظ مستقل پالیسی فوائد میں کیسے تبدیل ہوں گے، یہ واشنگٹن کی بدلتی ترجیحات کے ساتھ پاکستان کی امانگی پر منحصر ہے۔ اوورسیز پاکستانی بھی جتنا کر سکتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ مقابلہ ایک طرف پیسے کا ہے، طاقت کا ہے اور چالاکیوں کا ہے، دوسری طرف ایمانداری کا ہے اور پاکستان سے محبت کا ہے۔ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا، کولیشن ٹو چینج یو ایس پالیسی آن پاکستان، انہوں نے ریپرزینٹیو میک گورن نے ایک بل میں ایک امینڈمنٹ ڈالی ہے، اور وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ سسپینڈ IMET military training for Pakistan until the regime respects basic norms of human rights and democracy۔ اب کمپنی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کے جو ینگ لوگ جاتے ہیں نا وہاں ٹریننگ پہ، وہیں پہ یہ ہائر ہوتے ہیں CIA کے ہاتھوں، لیکن یہ ان کو بڑی گولڈن اپرچونٹی بھی لگتی ہے یار کہ امریکہ جا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے۔ تو یہ اس میں سیکشن ڈالا گیا ہے کہ no funds authorized to be appropriated under this act may be used to facilitate the participation of the government of Pakistan in the International Military Education and Training IMET unless the Secretary of State in consultation with the Secretary of Defense certifies that the government of Pakistan has taken meaningful steps to prevent the commission of grave violations of human rights by military forces and the practice of widespread arbitrary detention of individuals who seek to obtain, exercise, defend or promote internationally recognized human rights and freedom, such as the freedom of religion, expression, association and assembly, and the rights to a fair trial and democratic elections, and end the practice of military trials of civilians۔ So military trial بھی ختم کرو، لوگوں کو جو اغوا کاریاں کرتے ہیں وہ بھی ختم کرو، اور اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں اس بل میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ اب جو ٹریننگ ہے وہ اس سے نتھی کر دی جائے۔ یہ بتانا پڑے گا کہ ہاں جی پاکستان نے بالکل انسانی حقوق پورے کر دیے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ سو دونوں طرف سے ایک مقابلہ جاری ہے۔ پاکستان پہ آج کیا بات کروں، آپ نے دیکھ لیا کہ سیلاب ہے، پورا میڈیا سب اچھا دکھا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا حقائق دکھا رہا ہے، اور یہ ہے طاقت سوشل میڈیا کی۔ لوگوں کی آواز بن گیا ہے سوشل میڈیا۔ سیلاب میں ڈوبے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ حکومت نہیں آئی ہماری مدد کے لیے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت سب کر رہے ہیں۔ یہ شرمندگی کا مقام ہے ان کے لیے جو میٹنگیں کرتے ہیں مری میں بیٹھ کے اور کہتے ہیں عمران خان کو ختم کرو، ہمارے ساتھ چلو، عمران خان کا انتظام کرو، اس کی پارٹی کو بین کرو۔ اب دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان 14 سال جیل میں رہے گا اور آگے اس کی پارٹی بھی مائنس ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلے کب تک چلتے رہیں گے، اور کب تک پاکستان کو ایسے چلانا ہے کہ چوروں کے لیے جو چوکیدار ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران خان اس ملک کا اصل چوکیدار ہے۔ چوکیدار میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جو ہمارے چوکیدار ہیں، حفاظت کرنے والا چوکیدار، ایماندار چوکیدار، جس کے ہوتے ہوئے کوئی کتا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسا چوکیدار، دفاع کرنے کی فرنٹ لائن، پوری قوم کو یکجا کرنے والا شخص، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو فوج سے ایک سمپل سوال ہے کہ چوروں کی چوکیداری کرو گے یا ملک کی چوکیداری کرو گے؟ فی الحال تو چوروں کی چوکیداری کر رہے ہو، قوم سب دیکھ رہی ہے اور سوشل میڈیا سب دکھا رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔